اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ صیام کی ببرکت ساعتوں کے اندر معلوماتی سلسلہ کے اندر قرآن کریم کے واقعات کے دلچسپ سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کا بڑا اہم واقعہ ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے پہلے پارہ کے 6 رکوع کے اندر اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں کیا ہے، اور جن کتب تفاسیر سے میں نے اس واقعے کا مطالعہ کیا ہے ان میں تفسیر در منصور ہے، تفسیر مزری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بغوی ہے، اور تفسیر تبیان القرآن ہے، تفسیر ضیاء القرآن ہے، تفسیر صراط الجنان ہے، تفسیر امداد الکرم ہے، اور تفسیر مزری ہے، اور تفسیر منہاج القرآن ہے۔ ان کتب تفسیر کا مطالعہ کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوہ طور پر جاتے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور تورات کی تختیاں لے کر جب واپس آتے ہیں، یہ واقعہ پچھلے نشست کے اندر ہم نے بیان کر دیا ہے، اور قوم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، اور پھر توبہ کا واقعہ بھی ہم نے پچھلے نشست کے اندر بیان کر دیا کہ 70,000 افراد قتل ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا، اپنی قوم کے چند افراد لے کر میری بارگاہ میں آؤ تاکہ وہ لوگ اس بچڑے کی پوجا پر معذرت پیش کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، اور اس کے بعد روزے رکھو۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ایک اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر دی کہ آپ ایسے کریں کہ ہم بھی اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں، اللہ کا کلام ہمیں سنائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو آسمان سے بادل آیا، جس نے آ کے ستون کی شکل میں آیا اور سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ میں داخل ہو گئے، وہ لوگ بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گئے، درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا شروع کیا اور وہ لوگ بھی اللہ کے کلام کو سن رہے تھے۔ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور تم نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنانا۔ میں نے تمہیں نجات دی ہے، لہذا تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ کریم نے کلام کیا، بادل چھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنے سامنے عیاں بیاں ظاہر نہیں دیکھ لیں گے ہم تو نہیں مانیں گے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ ہی کلام کر رہا تھا۔ اتنی گستاخی کی اپنے نبی کی شان میں اور نبی کی بات پر یقین نہ کیا تو رب ذوالجلال کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ وہ کوئی اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، گستاخانہ زبان کھولے۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، صاعقہ، جس کا معنی علماء نے مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ آسمان سے ایک بجلی آئی، بجلی کی کڑک نے آ کر ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آگ آسمان سے آئی جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زلزلہ تھا جس نے آ کر سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یا اللہ یہ لوگ سارے ہلاک ہو گئے ہیں تو میں اپنی قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ وہ لوگ کہاں گے، وہ میری بات پر یقین کیسے کریں گے کہ پہلے 70,000 افراد اس طرح قتل ہوئے، اب 70 افراد یوں قتل ہوئے، یوں ہلاک ہو گئے، یا اللہ میری قوم میری بات پر کیسے اعتماد کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کریم کیسے رد فرما سکتا تھا؟ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے زندہ ہوتے ہوئے۔ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تو علماء نے یہ قول لکھا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نبی بنا دے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ لوگ نبی بن گئے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قول غریب ہے، جس میں علامہ ابن کثیر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ قول غریب ہے، ایسا نہیں وہ سارے لوگ نبی نہیں بنے۔ تو یہ واقعہ یوں ہوا جس طرح اب وہ لوگ کتنا عرصہ مردہ رہے،
مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 1 دن اور 1 رات مردہ حالت میں رہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں قرآنی واقعات کو دلچسپی کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرمائے، اور مالک ہمارے اس سلسلے کے اندر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔